رمضان المبارک کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ یہ فائدے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ کچھ کے خیال میں ہے کہ حرام ہے، کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ لیکن میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جائز ہے، اور منع اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ جب روزہ شروع ہوا تو ہر چیز حرام ہو گئی، بیوی بھی حرام ہو گئی، خامن بھی حرام ہو گیا۔ میرے رب نے سارا نظام بدل دیا۔ ایک بدو آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ بدو کہتا ہے میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو 2 غلام آزاد کر دو۔ بدو کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، غلام کیسے آزاد کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلاؤ۔ وہ بدو کہتا ہے کہ میں آپ مسکین ہوں، میں کہاں سے روٹی کھلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 1 روزے نے یہ چاند چڑھا دیا ہے، میں 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے۔ آپ نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو بلایا کہ یہ کھجوریں لے جا اور مدینے کے 7 غریبوں کو دے دے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، تو آپ ایسے کریں تو میرا جرمانہ مجھے ہی حلال کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے، اتنا ہنسے یہاں تک کہ آخری دانت نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تجھے ہی حلال کیا، پر یہ اور کسی کے واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے۔ تو یہ اوپر نیچے 1-2 کام ایسے ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات سحری تک ہر حلال چیز حلال ہے۔ سحری کے بعد ختم۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے جمع نہ کرو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور سخت گناہ بھی ہوگا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے روکا جاتا ہے اسی طرح بیویوں کے ساتھ خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے تو یہ منع ہے۔ لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اگر دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے جمع کر سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ آپ روزے سے نہ ہوں، اور روزے کی حالت میں بالکل منع ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز روزہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دل روشن ہوتا ہے، دل میں ایک نئی تازگی، ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد اور عورت کی منی یعنی جس منی سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے تو اس منی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ محترم دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ مشاہدے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اللہ والے اور اللہ کے ولی جن کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ عبادت کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل روشن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان بھی ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی منی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس میں نیک تاثرات پیدا فرما دیتا ہے، اچھے تاثرات پیدا فرما دیتا ہے، جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ تو عبادت کے ذریعے سے اس مخصوص پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اس لیے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کے کافی حد تک امکان رہتے ہیں۔ نمبر 2 یعنی دوسرا بڑا فائدہ کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے شیطان کے تاثرات سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان اس کمرے میں داخل ہو جاتا ہے
جہاں میاں بیوی اپنے خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات بیوی کے شکم یعنی پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت کا اثر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو وضاحت کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے محبوب اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، اس لیے اذان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے بلکہ بچے کی جیسی ہی پیدائش ہو تو اسی وقت اذان پڑھ دیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں آ جاتا ہے تب بھی اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ کا کچھ نکلے اور کلمہ طیبہ ادا نہ ہو سکے۔ اس لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کلمہ طیبہ زور زور سے پڑھیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ طیبہ یاد آ جائے اور وہ ان سے سن کر کلمہ پڑھ لے۔ اور جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی آ جاتا ہے، انسان کو بہکانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ وہ سوالوں کا ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی خصوصی ملاقات تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے، اپنے تاثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ جب میاں بیوی صحبت کرنے کے لیے جائیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ وہ دعا کچھ اس طرح ہے ترجمہ کہ اللہ کے نام سے اے اللہ دور رکھ ہم کو شیطان سے اور دور رکھ شیطان کو اس چیز سے جو تو ہم کو عطا فرمائے گا یعنی اولاد۔ اور اس بات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان رمضان مبارک کے علاوہ اور دنوں میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی شیطان کو زنجیر سے جکڑ دیتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جمع کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے اور خود کی بیوی سے جمع کرنا ثواب ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے، لیکن ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر وہ زنا کرتے ہیں تو کیا ان کو گناہ نہیں ملے گا اور عذاب نہیں دیا جائے گا؟ اور ویسے بھی ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے بیوی سے جمع کرنے سے اللہ تبارک تعالی ثواب دیتا ہے، اور جب رمضان کے مہینے میں جمع کیا جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے 3 بڑے فائدے رمضان کے مہینے میں بیوی سے جمع کرنے کا، لیکن خیال رہے کہ روزے کی حالت میں نہ ہو، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور یہ قطعاً منع ہے اور قطعاً طور پر غلط ہے، اس لیے اس کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور جو 3 باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ کون ایسا ہوگا جس کو نیک اولاد کی خواہش نہ ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔